بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صرف کے سبق میں یہ سیکھ رہے تھے کہ ہم نے کسی بھی لفظ کا وزن کس طرح نکالنا ہے۔ ہمارے سامنے ایک لفظ آتا ہے نصرہ، تو ہم اس کا وزن کیسے نکالیں گے؟ تو ہم نے کل کے سبق میں یہ بات پڑھی کہ ہم یوں کریں گے کہ جب ہمارے سامنے کوئی لفظ آئے گا تو ہم اس کے حروف اصلی کے مقابلے میں فا عین لام کو لائیں گے اور فا عین لام کو وہی حرکات دے دیں گے جو اس حروف اصلی کی ہوں گی۔ اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر حروف اصلی 3 کی بجائے 4 ہو جائیں تو فا عین لام میں مزید ایک لام کا اضافہ کر دیں گے، اور اگر 4 کی بجائے اسماء میں 5 ہو جائیں تو 4 میں مزید ایک اضافہ کر کے ایک لام کا، ان کو ہم 5 بنا دیں گے۔ یہ سبق کل کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہے کہ ہم نے کسی بھی عربی لفظ کا وزن کس طرح نکالنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک لفظ آتا ہے، مثال کے طور پہ آپ لے لیں مفتاح، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے سامنے ایک لفظ آتا ہے فاتحہ ہی آتا ہے، تو ہم اس کا وزن نکالنے کے لیے فعلہ لے آئیں گے، اور اگر دحرج آتا ہے تو فعللہ لے آئیں گے، اور اگر اس سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ درہم آتا ہے تو فعل لے آئیں گے، اور اگر اس سے آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ کوئی ایسا لفظ آتا ہے، مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ ہمارے سامنے جیسے کل پڑھا سفرجل آتا ہے تو فعلہ لے لیں گے ہم وزن۔ تو اس طریقے سے ہم کسی بھی لفظ کے حروف اصلی کے مقابلے میں فا عین لام کو لائیں اور فا عین لام کو ہم وہی جو ہے وہ حرکات دیں جو ہم نے اصلی حروف کو دی تھیں، تو اس طریقے سے ہم کسی بھی لفظ کا وزن نکال سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی لفظ کا وزن نکالتے ہوئے ہمارے سامنے کوئی ایسا لفظ آیا کہ اس میں حروف اصلی کے ساتھ ساتھ حروف زائد بھی تھے، اس کا ہم وزن کیسے نکالیں؟ اور یہاں پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی کلمے کے اندر جو حروف زائد آئیں گے نا وہ چند ایک ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ان کو جمع کریں گے نا تو ان کا مجموعہ بنے گا سألتمونیہا، تو یہ تقریباً 10 کے قریب حروف بنیں گے، سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا اور الف، 10 کے قریبی حروف بنتے ہیں جو آپ کو کسی بھی کلمے کے اندر زائد ملیں گے، اضافے کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے عربی کا کوئی کلمہ رکھا گیا، کوئی اسم معرب یا فعل متصرف، اور اس کے اندر حروف اصلی کے ساتھ ساتھ حروف زائد بھی تھے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اور ساتھ میں ایک آپ کو بات بتا دی گئی کہ حروف زائد جو ہیں وہ ان 10 حروف میں سے کوئی نہ کوئی آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے وزن نکالتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس کلمے کے اندر حرف زائد جس جگہ پر آیا ہے آپ اس کے وزن میں اسی جگہ پر اسی حرف زائد کو لے آئیں گے۔ میں اس کے مثال ذکر کرتا ہوں۔ ایک لفظ آپ کے سامنے ہے استغفار، اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے حروف اصلی غین فا را ہے۔ اچھا، اب آپ اس کا وزن نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ استغفار میں شروع میں حمزہ، پھر سین، پھر تا، پھر الف، یہ چاروں حروف جو ہیں، بلکہ چاروں حروف جو ہیں وہ زائد ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ زائد حروف کو ویسے ہی آپ کاپی کر دیں گے وزن میں۔ استغفار کا وزن نکالنا ہے تو حمزہ کو نیچے اتاریں، اس کو زیر دے دیں، سین کو نیچے اتار دیں، اس کو جزم دے دیں، اس تا کو نیچے اتاریں، زیر دے دیں، استی، غائن کی جگہ پہ فا لے کے آئیں، جیسے ہم نے کل پڑھا، غائن کی جگہ پہ فا لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ اس کو جزم دے دیں تو کیا ہو جائے گا؟ استف، اور آگے فا ہے،
اس کی جگہ پہ آئین لے کے آئیں اور اس کو زبر دیں تو کیا ہوگا؟ استفعا، الف کی جگہ کو الف کو ایسے نیچے اتار لیں، استفعا، اور را کی جگہ پہ لام لے کے آئیں، اس کو دو پیشے دے دیں تو وزن کیا نکلے گا استغفار کا؟ استفعال، استغفار. ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی کلمے کے اندر جب حروف زائد پائے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کا وزن کیسے نکالنا ہے، اس کا طریقہ کار سادہ سا ہے، سمپل سا ہے کہ حروف زائدہ کو آپ اسی طرح وزن کے اندر اتار دیں جس جس جگہ پہ وہ اترے ہوئے ہیں، اور جو حروف اصلی ہیں ان میں فا عین لام کو لے کے آئیں اور سب حروف کو وہی حرکات دیں جو ان حروف کے اوپر اصل کلمے کے اندر جو حروف پہ حرکات دی گئی ہیں، وزن کے اندر بھی وہی حرکات دے دیں آپ. ایک لفظ آپ کے سامنے ہے انطلاق. اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے حروف اصلی طا، لام اور قاف ہیں. اب آپ اس کا وزن بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے آ گیا کہ حمزہ بھی زائد شروع والا، پھر نون زائد، طا اصلی، پھر لام اصلی، پھر الف زائد اور قاف اصلی. حمزہ کو ویسے نیچے اتاریں، نون کو نیچے اتاریں، ان، طا کی جگہ فا کو لگائیں، ان فی، لام کی جگہ عین کو لگائیں، ان فی آ، الف کی جگہ الف آئے گا، ان فی آ، اور قاف کی جگہ لام آئے گا، انفعال، انطلاق بر وزن انفعال. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے آپ نے، تو اب کتاب پہ جو لکھی بات ہے وہ پڑھیں کہ اگر اسم یا فعل میں حروف زیادت، زیادت سے مراد زائدہ، سألتمونی ہا میں سے بھی کوئی حرف ہو تو وزن میں اسی زائد حرف کا اضافہ کر دیں. اور میں نے ساتھ بات بتا دی کہ انہی حرکات کے ساتھ جو اس پر ہیں اضافہ کر دیں، تو وزن میں اسی زائد حرف کا انہی حرکات کے ساتھ جو اس پر ہیں اضافہ کر دیں تو اس کا وزن بن جائے گا. جیسے استغفار بر وزن استفعال، انطلاق بر وزن انفعال ہے. تو یہ ایک بات یہاں پہ انہوں نے پوری کر دی. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، حروف زائدہ سألتمونی ہا یہ 10 حروف ہیں جو زائدہ کے طور پہ استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایسے بھی ہوگا کہ ایک کلمے کے اندر آپ کو حروف زائدہ جو ہیں وہ فا عین لام کے جو حروف ہیں، یعنی جو حروف اصلی ہیں، حرف اصلی میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں، حروف اصلی میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں انہی میں سے کوئی حرف ریپیٹ ہو کے آیا ہوگا. یعنی حروف جو زائدہ ہیں سألتمونی ہا تو ہوں گے ہی ہوں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا سألتمونی ہا سے ہٹ کر حروف اصلی میں جو استعمال ہونے والے حرف تھے ان کا کوئی حرف ریپیٹ ہو کے آیا ہوگا. اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے معظم. ٹھیک ہے؟ اب اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ عین، وا اور میم، اور ہیں 2 وا، ایک وا ان میں سے زائد ہے. ٹھیک ہے؟ ہم نے تو پڑھا تھا کہ سألتمونی ہا ہی زائد ہوں گے، تو ساتھ یہ بھی بات شامل کر لیں کہ کبھی کبھی جو حروف اصلی ہیں یعنی عین وا میم، وا اصلی تھا ایک وا اور آ گیا، یعنی حروف اصلی کی جنس کا ہی کوئی حرف بھی زائد آ سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں سیدھی سی بات ہے کہ اگر عین کلمہ جو ہے وہ مقرر آیا ہے تو وزن کے اندر عین کو دوبارہ لے آئیں. اگر جو ہے وہ فا کلمہ مقرر آیا ہے تو وزن کے اندر فا کو دوبارہ لے آئیں. اور اگر جو ہے وہ لام مقرر آیا ہے تو وزن میں لام مقرر لے آئیں. ٹھیک ہے؟ سألتمونی ہا میں سے اضافہ ہے تو سألتمونی ہا میں سے حرف نیچے اتارنا ہے. اور اگر حروف اصلیہ کے اندر جو حروف آئے ہیں ان کی جنس کا کوئی حرف اضافی آیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو حرف اصلی زائد آیا ہے اسی کا نیچے اضافہ آپ جو ہے نا وہ اسی کا جو ہے نا وہ جو متعلقہ حرف ہے اس کو اضافی نیچے لے کے آئیں گے. مثال وہ دیتے ہیں، جیسے ایک لفظ آپ کے سامنے معظم ہے تو یہاں پہ میم زائد ہے تو آپ وزن میں کیا لکھیں گے؟ میم پیش مو. عین فا کلمہ ہے، اس کی جگہ کیا آئے گا؟ فا، تو مفا، مفا ہو گیا. اور جو دوسرا جو وا ہے یہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ حرف اصلی ہے عین کلمے کی جگہ، تو آپ لکھیں گے مفا. اور تیسرا جو وا ہے یہ زائد ہے، اور یہ جو زائد ہے یہ عین کا زائد ہے تو نیچے عین کو ہی لے کے آئیں گے، ایک اور عین لکھ دیں گے تو مفاعی ہو جائے گا.
اور لام پیش اینڈ پہ میم جو لام کلمہ ہے تو لام ویسے ہی آ جائے گا. تو معظم بر وزن مفاعل. تو کتاب کو دیکھیں کہ کہتے ہیں اگر زائد حرف حروف اصلیہ کی جنس سے ہو تو وزن میں اسی اصلی حرف کو مقرر لے آئیں, اسی اصلی حرف کو مقرر لے آئیں. جیسے معظم کا وزن مفاعل ہوگا, اور مغرورق, اب یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ جو اصل حرف ہیں وہ ہے غین, را اور قاف, غین, را اور قاف. تو اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ جو فا کلمہ ہے وہ دوبارہ آیا ہے, غین, را اور قاف. اچھا, یہ تین حروف جو ہیں یہ ہمارے پاس اصلی استعمال ہوئے ہیں. اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, مغرورقن کا جب ہم وزن نکالیں گے تو میم کو ہم ویسے نیچے لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے جی. میم کو لانے کے بعد دوسرا را جو ہے یہ یہاں پہ اصلی ہے. اچھا, غائن بھی اصلی ہے تو غائن کو فا کلمہ بنائیں گے اور مف ہو جائے گا, اور را جو ہے وہ عین کلمہ ہے, اس کی جگہ عین آ جائے گا. مفعو, واو زائدہ ہے تو واو ایسے ہی آئے گا, مفعو. اب ایک را اور آ گیا, یعنی عین کلمہ پھر اضافے کے ساتھ آ گیا. تو اب کیا کریں گے, عین ایک اور لے آئیں گے تو مفعو عی ہو جائے گا, مفعو عی ہو جائے گا, اور قاف جو ہے اس کی جگہ ہم لام لکھ دیں گے تو مفعول, اس کا وزن نکال دیں گے ہم. تو سمجھ یہ آئی کہ اگر حروف اصلیہ کی جنس سے کوئی حرف زائد آئے گا تو ہم جو ہے وہ اسی حرف کے مقابلے میں جو آنے والا حرف ہوتا ہے فا عین لام میں سے, اس کو ہم مقرر لے کے آئیں گے. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں مثالوں میں عین کلمے کو مقرر لایا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اسوداد ایک لفظ ہے, اسوداد. اب یہاں پہ کیا ہوا, اس کے حروف اصلی ہیں سود, سین, واو, دال, اور دیکھیں لام کلمہ ایک اور آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, زائد ہے ایک لام کلمہ. تو ہم لام کو دوبارہ لے کے آئیں گے تو حمزہ کو نیچے اتاریں گے ایسے ہی, سین کی جگہ فا آئے گا, اف, واو کی جگہ, واو چونکہ عین کلمہ ہے تو واو کی جگہ عین آئے گا تو افعی, اور جو ہے وہ آگے دال کی جگہ جو ہے نا وہ دال اور اینڈ والا دال, یہ دونوں لام کلمہ ہے ایک اور ایک اضافی ہے, تو دونوں کی جگہ ہم لام لائیں گے, بیچ میں الف کا اضافہ کر دیں گے تو اسوداد بر وزن افعلال, ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں لام کلمے کو مقرر کیا گیا ہے. تو یہ دونوں قواعد میں آپ سمجھ لیں کہ جب کسی بھی کلمے کے اندر حروف زائدہ آئیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر حروف زائدہ سألتمونی ہا میں سے آتے ہیں, اس طریقے سے اضافی ہوتے ہیں, تو ہم انہی کو مقرر, انہی کو جو ہے نا وہ وزن کے اندر ذکر کر دیں گے. اور اگر حروف زائدہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حروف اصلیہ کی جنس سے ہوتے ہیں تو جس حرف اصلی کی جنس سے زائد حرف آیا ہے اس کے مقابل آنے والا جو فا عین لام ہے اس کو ہم مقرر لے کے آئیں گے. یہ دو قاعدے جو ہے نا وہ وزن کے والے سے آپ سمجھ لیں. آج انشاءاللہ اگلے قاعدے جو ہے ہم وہ کل پڑھ کے اس سبق کو مکمل کر دیں گے. اگر کسی بھائی کا کوئی اشکال ہو تو وہ سینڈ کر سکتا ہے گروپ میں, باقی انشاءاللہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.